अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं एक और बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ और ये खौफनाक कहानी मेरे साथ कराची से शेयर कर रही है तंजीला। तंजीला कहती है कि मैं कराची की रिहायशी हूँ और मैं आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक सच्ची खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 7 साल पहले की बात है। हम लोग एक घर में रहते थे, वो रेंट पे था वो घर। वहाँ पर उसका एक ड्राइंग रूम था जो बिल्कुल कॉर्नर में था। लाइक जो हम लोगों का मेन गेट था उससे आगे एक कार पोर्च था, फिर एक छोटा सा लॉन था और उसके कॉर्नर में वो ड्राइंग रूम था। वो ड्राइंग रूम बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते थे। ऑफ एंड ऑन जब कभी कोई ऐसे गेस्ट आते थे जिनको हम लोग घर के अंदर नहीं ले जा सकते थे, उनके लिए वो ड्राइंग रूम कभी कभार यूज़ होता था। वो भी अगर कोई बाबा के दोस्त आते थे तो उस ड्राइंग रूम में वो बैठा करते थे, लेकिन बहुत कम। हम लोगों को इस तरह से महसूस होता था कि जैसे उस ड्राइंग रूम में कोई आसेबी असरात हैं। यानी हम लोगों के जो मेन जो वॉल थी जिसके आगे विंडो थी उसके आगे कर्टन थे, वहाँ पर हमने 1 सीटेड 2 सोफ़े रखे हुए थे। उनकी डायरेक्शन चेंज होती थी। हम लोगों की मेड डेली सफाई करके उस ड्राइंग रूम को बंद कर देती थी। एक तो वो जब भी ड्राइंग रूम को सफाई करने जाती थी वो यही कहती थी कि इस ड्राइंग रूम को अगर कोई यूज़ नहीं करता तो ये इस तरह से इसकी कंडीशन होती है जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ लोग हैं जिनकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट और गंदगी होती है। पूरे घर के गंदगी एक तरफ और यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको कचरा मिलता था। वो कहाँ से आता था हम लोग नहीं जानते थे, क्योंकि हम लोग उस ड्राइंग रूम में जाते ही नहीं थे। 1 से 2 दफ़ा मेरी मदर को ये फ़ील हुआ था कि इस ड्राइंग रूम में कुछ है, क्योंकि बकौल उनके पहले ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला रहता था। जो हम लोगों के घर के अंदर की तरफ जो उसका दरवाज़ा था वो खुला रहता था। किचन के साथ एक छोटा सा कॉरिडोर था, वहाँ पर उसका दरवाज़ा था। बिल्कुल छोटा सा वो कॉरिडोर था। तो मेरी मदर कहती हैं कि एक दफ़ा वो किचन से बाहर निकली तो उनको पहले ऐसा लगा कि उस ड्राइंग रूम में जैसे कोई बातें कर रहा है। तो उनको ये लगा कि हम लोग बहन भाई वहाँ पर बैठे होंगे। उन्होंने वहीं पर किचन से बाहर निकल कर वहाँ से झांक कर देखा तो ड्राइंग रूम की लाइट ऑफ थी। उन्हें थोड़ा अजीब लगा कि जब लाइट ऑफ है तो फिर इधर से बोलने की आवाज़ें किसकी आ रही हैं। बोलने की आवाज़ें इस तरह से थी जिस तरह से 3 से 4 लोग आपस में बातें करते हैं। थोड़ी सी वो आगे गई तो उनको इस तरह से महसूस हुआ कि उसी जो कॉर्नर वाला वो जो सोफ़ा था उसके ऊपर कोई बैठा है। यानी बाहर जो हम लोगों के लॉन वाली साइड पर जो लाइट जलती थी उसकी वजह से रोशनी होती थी तो कर्टन से नज़र आता था। उन्होंने वहाँ पर किसी को बैठे देखा। उन्होंने वहीं पर खड़े खड़े पूछा, अंदर कौन बैठा है अंधेरे में? जो ही वो पूछने लगी तो उनको ऐसा लगा वो गायब हो गया है। वो सरप्राइज हुई, हैरान हुई। फ़ौरन से वो ड्राइंग रूम की उन्होंने लाइट ऑन की। बिल्कुल दरवाजे के साथ ही स्विच बोर्ड था। जो ही उन्होंने लाइट ऑन की वहाँ पर कोई भी नहीं था और जो सोफ़ा था उसकी डायरेक्शन भी चेंज थी। यानी हम लोगों ने बिल्कुल उनको स्ट्रेट सीधा रखा हुआ था तो वो बिल्कुल टेढ़ा हुआ था। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया और हमें बस इतना ही कहती थी कि ड्राइंग रूम की तरफ मत जाया करो, बाकी घर के काफ़ी रूम्स हैं वहाँ पर ही रहा करो। हम लोग फिर इतनी ज़िद नहीं करते थे। हम लोगों की मेड का ये कहना था कि मैं जब भी ड्राइंग रूम के सोफ़े ठीक करती हूँ, अभी मैं ड्राइंग रूम की डस्टिंग कर रही होती हूँ तो जो सोफ़ा होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। उसने 2 से 3 दफ़ा ये शिकायत की। हम लोग खामोश हो जाते थे कि अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरी मदर को भी फ़ील हो गया था। वो यही कहती थी कि उधर आना जाना कम कर देते हैं। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे 2nd ईयर के। हम लोगों के ट्यूटर हम लोगों को पढ़ाने आते थे तो वो मोस्टली कारपोर्ट से जब हम लोग आगे आते थे तो एक साइड पर एक गैलरी सी थी, उधर भी हम लोगों ने सिटिंग एरिया बनाया हुआ था। वहीं पर बैठ के हम लोग पढ़ लिया करते थे। बारिश तेज़ होने की वजह से ड्राइंग रूम यूज़ करना पड़ा। जो मेन बड़ा सोफ़ा होता है 3 सीटेड, उसके ऊपर मैं और मेरा छोटा भाई बैठे थे। सामने चेयर पर सर बैठे हुए थे, दरमियान में टेबल था। वो जो 2 सिंगल सोफ़े थे वो दोनों उन पर कोई भी नहीं बैठा था, वो खाली थे। एकदम से इस तरह से महसूस हुआ कि जैसे जो बाहर की तरफ दरवाज़ा था ड्राइंग रूम का उसको बाकायदा किसी ने खोला है। हमें लगा कि शायद हवा चल रही है इस वजह से खुला होगा।
کھول کے کوئی اندر آیا، نظر نہیں آ رہا تھا، آ کے اس صوفے کے اوپر بیٹھ گیا. جس طرح سے سیٹ پنچ ہوتی ہے صوفے کی تو ایک فیلنگ آتی ہے کہ کوئی بیٹھا ہے. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، سر بھی دیکھ رہے ہیں وہاں پر کوئی بیٹھا ہے. ہم لوگ ادھر دیکھنے لگ گئے تو ایک دم سے سر نے کہا کہ اپنی بکس پر توجہ دو. سر خود اس طرف دیکھنے لگ گئے. وہ بڑے حیران ہو رہے تھے. اتنے میں میری امی نے میرے چھوٹے بھائی کو باہر بلایا، کوئی کام تھا. سر نے مجھے کہا کہ ایک گلاس پانی کا لا کر دیں. جب میں پانی لینے گئی تو میں واپس آئی، مجھے 2 سے 3 منٹ لگے ہوں گے زیادہ سے زیادہ. جب میں واپس آئی تو سر ڈرائنگ روم میں نہیں تھے. سر ڈرائنگ روم سے باہر کھڑے تھے. وہ بہت پریشان تھے. میں نے ان کو آواز دی، ان کا یہ کہنا تھا ادھر باہر آ جائیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، تو جو میں نے آپ لوگوں کو سلیبس آلریڈی جو میں نے آپ لوگوں کو پیپرز کی تیاری کروائی ہوئی ہے وہ دوبارہ سے آپ ان کو ریوائز کر لیں. ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ سر کو کیا ہو گیا ایک دم سے. وہ بہت زیادہ پریشان تھے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. وہ جو ہی باہر نکلنے لگے تو ان کو آگے سے میرے فادر آ رہے تھے، وہ مل گئے. انہوں نے جب سر کو اتنا پریشان دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے. جس پر انہوں نے میرے فادر کو یہ بتایا کہ پہلے میں بالکل بچوں کو ٹھیک پڑھا رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ ڈرائنگ روم کا دروازہ کسی نے کھولا ہے. بچوں نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا. پھر آپ لوگوں کا جو ایک صوفہ ہے مین جو سامنے رکھا ہوا ہے کرٹن کے پاس، اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہے. سیٹ باقاعدہ پنچ ہوئی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہے. اس کے بعد جب میں نے پانی منگوایا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں مجھے صوفے کے پیچھے سے کسی کا سر نظر آیا ہے. میں بہت حیران ہوں اور میں نے اٹھ کے جب صوفے کے پیچھے سے دیکھا جھانک کر، وہاں پر کوئی نہیں تھا. میں نہیں جانتا کہ مجھے ایک دم سے کیا ہوا ہے، میرا سر بہت بھاری ہو گیا ہے. اس وجہ سے میں زیادہ دیر یہاں پہ رک نہیں سکتا. سر چلے گئے. جو میرے بابا تھے وہ فوراً ڈرائنگ روم میں آئے. ہم لوگ ادھر ہی پڑھ رہے تھے بیٹھ کے، وہ بھی گھبرائے ہوئے. تو انہوں نے یہی کہا کہ اب یہاں سے بکس سمیٹو اور روم میں جا کر پڑھو. ہم لوگ اپنے روم میں آ گئے. اب ہر کوئی پریشان ہو گیا تھا کہ آج یہ ہیپننگ باہر کے بندے نے بھی دیکھ لیا ہے، سر جو آئے تھے پڑھانے آؤٹ سائڈر نے بھی دیکھ لی ہے، تو پتہ نہیں کیا ماجرا ہے یہاں پہ. انہوں نے اسٹرکٹلی منع کر دیا کہ اس روم میں ڈرائنگ روم میں نہیں جانا، بالکل اس کو یوز کرنا چھوڑ دیں. امی نے ہم لوگوں کو بھی یہ بات بتا دی تھی کہ وہاں پر جنات ہیں. واضح انہوں نے ہمیں بتا دیا کلیئر کہ ہم لوگ ادھر جائیں ہی نہ. پھر ہم لوگ بھی ڈرتے تھے، ادھر جاتے ہی نہیں تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دوپہر کا ٹائم تھا، میں پیپر دے کر آئی تو میرے جو پیرنٹس تھے انہیں ضروری کام سے خالہ کے گھر جانا تھا. وہ لوگ ادھر گئے ہوئے تھے. میرے چھوٹے بہن بھائی ابھی آئے نہیں تھے. مجھے گھر چھوڑ کر وہ لوگ چلے گئے. میں اکیلی تھی گھر میں. میں اپنے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی. مجھے ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جو ہم لوگوں کا ڈرائنگ روم کا دروازہ ہے وہ کھلا ہے. میں تو ڈر گئی کہ ڈرائنگ روم کا دروازہ کس نے کھولا ہے، کیونکہ مجھے تو پتا تھا وہاں پر کچھ نہ کچھ ہے ضرور، تبھی ہمیں گھر والوں نے منع کیا ہے. ابھی میں وہیں پر بیٹھی ہوئی ہوں تو مجھے ایک دم سے محسوس ہوا کہ بہت تیز پرفیوم کی جیسے فریگرنس ہوتی ہے وہ خوشبو آ رہی ہے. اتنی وہ تیز خوشبو تھی کہ میں حیران ہوگی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. میں جو ہی اٹھی تو ہم لوگوں کی ڈور بیل ہے وہ بجی. میں بھاگتی ہوئی باہر گئی تو ہم لوگوں کی نیبر سے ایک آنٹی آئی تھی. انہیں کچھ کام تھا، وہ آ گئیں، کچھ لے کر وہ آئی تھی. میں نے انہیں بلا لیا، وہ اندر آ گئی. تھوڑی دیر وہ میرے پاس بیٹھی. مجھے ڈر لگ رہا تھا. میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا. وہ بھی انہوں نے آتے ساتھ پوچھا کہ اتنی زیادہ خوشبو آپ کے گھر میں سے کیوں آ رہی ہے. میں نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا. تقریباً 10 سے 15 منٹ وہ بیٹھی میرے سے باتیں کرتی رہیں، پھر وہ اٹھ کے چلی گئی. اس کے بعد وہ خوشبو آنا بند ہو گئی. میں اٹھ کے اپنے روم میں چلی گئی. میں نے دروازہ بند کر لیا کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا. تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا، بالکل خاموشی تھی. کوئی مجھے نہ آواز آئی نہ دوبارہ خوشبو آئی. اتنے میں دوبارہ ڈور بیل ہوئی. جب میں باہر گیٹ پر گئی تو میرے پیرنٹس آ گئے تھے. میرے چھوٹے بہن بھائی بھی ان کے ساتھ ہی تھے. وہ لوگ آئے تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور ان کو میں نے یہ بتایا کہ میں کالج سے آئی تھی تو اس طرح سے مجھے بہت تیز خوشبو آئی ہے، ڈرائنگ روم کا دروازہ بھی کھلا ہے. سب اندر آ گئے تو امی نے جا کر دیکھا تو ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا. انہوں نے پھر بند کر دیا. حسب معمول سارا دن گزر گیا. جو ہی مغرب کی اذان ہوئی ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ دوبارہ اسی ڈرائنگ روم کا دروازہ باقاعدہ کسی نے کھولا ہے. ہم لوگ سارے ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھے ہوئے تھے. امی کچن میں کوکنگ کر رہی تھیں. امی نے پوچھا کہ ڈرائنگ روم میں کون گیا ہے. ہم لوگ سارے ٹی وی دیکھ رہے تھے. ہم نے یہی کہا کہ ہم لوگوں میں سے تو کوئی بھی نہیں گیا.
जैसे ही वो ड्राइंग रूम की तरफ जाकर देखने लगी हैं, ड्राइंग रूम के दरवाजे के बाहर एक औरत खड़ी थी। उन्होंने जब औरत को देखा वो चीखें मारने लगी कि यहाँ पर कोई औरत खड़ी है। उनकी आवाज़ सुन के हम लोग भी भागे, वहाँ पर कोई नहीं था। वो बहुत ज़्यादा डर गई और फ़ौरन हम लोगों ने उस ड्राइंग रूम को लॉक कर दिया। अम्मी का यही कहना था कि अब तो यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है, कि जो भी मामलात हैं इस ड्राइंग रूम से, वो मखलूक बाहर भी अब नज़र आने लग गई है। हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए थे। मेरे बाबा ने यही कह दिया कि मैं बहुत जल्दी कोई और घर देखता हूँ, हम लोग चेंज कर जाएंगे। अब हम लोगों का वहाँ पर कोई घर मिलता इतनी जल्दी तो फिर ही हम लोगों ने चेंज करना था, एकदम से तो नहीं कर सकते थे। रात का टाइम था, हम लोगों से यहाँ तक कि टीवी लाउंज में भी बैठना मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो जो छोटा सा कॉरिडोर था वो बिल्कुल सामने था किचन के साथ, और वहीं पर वो ड्राइंग रूम का डोर था। हम लोग सारे अपने पेरेंट्स के साथ उनके बेडरूम में बैठे हुए थे। वो भी उनके सामने ही बनते थे। थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था। सारा घर हम लोगों का बाहर से भी लॉक था। जो एंट्रेंस डोर होता है टीवी लॉन्च का वो भी बंद था। हम लोग वहाँ पर बैठे हुए, एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि हम लोगों का जो टीवी लॉन्च का दरवाज़ा है उसको कोई नॉक कर रहा है। जिस पर मेरे फादर का ये कहना था कि बाहर का गेट तो लॉक है, फिर ये कौन नॉक कर रहा है दरवाजे को। उन्होंने पूछा कि बाहर कौन है, तो इस तरह से महसूस हुआ कि जिस तरह से कोई हंस रहा है। किसी के हंसने की आवाज़ आई। वो हंसने की जो आवाज़ थी वो किसी आदमी की थी। वो फ़ौरन से उठे, उन्होंने जाके दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन हंसने की आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर थी। उन्होंने अम्मी से यही कहा कि अब तो मामलात ज़्यादा ही बढ़ गए हैं, अब हम लोग क्या करें। खैर हम लोग सारे इतना डर रहे थे कि दूसरे रूम में जाकर सोने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। हम लोग सब वहीं पर, हम लोगों ने मैट्रेस बिछाए, उसी एक रूम में हम लोग सब थे। तकरीबन रात के 2-2:30 बजे का टाइम होगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पाँव के साथ कुछ टकरा रहा है। मैं दरवाजे वाली साइड पर ही लेटी हुई थी। जैसे ही मेरी आँख खुली, मेरे पाँव के दरमियान बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उसकी आंखों में से रोशनी निकल रही थी और वो हंस रहा था, क्योंकि हम लोगों के इस रूम में बिल्कुल एक छोटा सा बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी में देखा जा सकता था। अगर रूम में बंदा उठ के कहीं बाहर जाना हो, वॉशरूम में जाना हो, तो देख सकते थे। जो ही मैंने बच्चे को देखा, मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी। मेरी चीखों की जो ही सब जागे तो मैं ऊंचा ऊंचा चीख रही थी। मैंने बताया कि मैंने भी यहाँ पर एक बच्चे को देखा है। हैरत की बात यह है, जिस टाइम मैंने चीखना शुरू किया या जिस टाइम मैंने उसे देखा, वो भागता हुआ दरवाजे से बाहर गया। हम लोगों के रूम का दरवाज़ा भी थोड़ा सा खुला हुआ था, इतना खुला हुआ था कि अंदर कोई आ सकता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। मैं फ़ौरन से अपनी अम्मी के पास जाकर लेट गई। मुझे बहुत डर लग रहा था, नींद भी नहीं आ रही थी। हम लोगों ने उठ के अपने रूम का जो दरवाज़ा था वो लॉक कर लिया। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। सारी रात हम लोगों की टीवी लाउंज में खटपट होती रही। ऐसा लगता था कि कोई वहाँ पर भाग रहा है, कोई शरारत कर रहा है बाहर। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने वो रात गुजारी। अगले दिन हस्बे मामूल मेरे छोटे बहन भाई स्कूल पढ़ने चले गए। मुझे छुट्टी थी, धूप थी, सर्दियों का मौसम था। मैं अपनी बुक्स लेकर बाहर लॉन में जाकर पढ़ने लग गई। 12:30 बजे का टाइम था। अम्मी अंदर घर में ही थी, मेड भी काम कर रही थी उनके साथ। मुझे ऐसा लगा मेरे ऊपर पानी के छींटे आ रहे हैं। मैं बड़ी हैरान हुई कि अभी मुझे आकर बैठे हुए 10-15 मिनट ही हुए हैं, तो ये पानी के छींटे कहाँ से आ रहे हैं। मेरी कमर थी ड्राइंग रूम की विंडो की तरफ और दरवाजे की तरफ। जो ही पानी के छींटे मेरे ऊपर आए, वो इतने ज़्यादा थे कि मेरी बुक्स के ऊपर भी वो छींटे मैंने देखे थे। पेज भी गीले हो गए थे। मैंने ऊपर देखा, बारिश का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। जो फर्श था मैंने उस पर देखा, वहाँ पर भी पानी नहीं था। मेरे ऊपर पानी के छींटे आए, ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान ड्राइंग रूम की तरफ गया। मैंने पीछे पलट कर देखा तो हम लोगों के कर्टन हटाकर वहाँ पर बहुत भयानक चेहरे वाली कोई औरत खड़ी थी। ये दोपहर 12:30 बजे की बात है। मैंने जब उस औरत को वहाँ पर देखा, वो हंस रही थी और ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से वो मुझे बुला रही है। मैं चीखें मारती हुई अंदर भागी। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं इतनी खौफज़दा हुई कि मैं बेहोश हो गई। तकरीबन अम्मी बताती है मुझे 1 घंटे के बाद मुझे होश आई,
مجھے بہت زیادہ بخار تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے انہیں بتایا کہ میں اس طرح سے پڑھ رہی تھی، میرے اوپر پانی کے چھینٹے آئے۔ جب میرا نہ چاہتے ہوئے بھی دھیان ڈرائنگ روم کی طرف گیا تو وہاں پر میں نے کسی عورت کو کھڑے دیکھا تھا، اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا۔ مجھے وہ سب بخار ہو گیا۔ اگلے دن میرا پیپر تھا اور میرے میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کے مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے پیپر کی تیاری کر سکوں، مجھے اتنا بخار تھا۔ اس کا وہ بھیانک چہرہ میری آنکھوں کے آگے سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ رات 8:30 بجے کا ٹائم تھا تو میری امی میرے روم میں آئی میرے لیے کچھ لے کر کہ میں کچھ کھا کر اپنے پیپر کی تیاری کر سکوں، میں نے میڈیسن لینی تھی۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر بٹھایا، میں بیڈ کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، وہ میرے سامنے بیٹھ گئیں مجھے کھلانے کے لیے۔ میں نے کیا دیکھا کہ میری امی کے پیچھے وہی بھیانک چہرے والی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ جب میں نے اسے دیکھا میں نے پھر چیخیں مارنا شروع کی، آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھوں پر ہاتھ تھا اس وقت میرے اوپر پانی کے چھینٹے آئے تھے۔ اب یہ کام بہت زیادہ ورس ہو گیا تھا، میں پھر بے ہوش ہو گئی۔ تقریباً وہی آدھے پونے گھنٹے کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو مجھے بخار بہت سخت تھا، میں اتنی نڈھال ہو گئی تھی کہ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں بول سکوں۔ میرے ابو بہت زیادہ پریشان تھے، انہوں نے فوراً میرے ماموں کو کال کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کے ایک جاننے والے ہیں، وہ یہ دم درود کرتے ہیں۔ تو ابو نے کہا کہ ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو لے کر ابھی آ جاؤ۔ 10:30 بجے وہ ہم لوگوں کے گھر آئے۔ انہوں نے جو ہی آ کر مجھے دیکھا، دم کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے اس گھر میں بہت بھیانک کسی چڑیل کا بسیرا ہے جو کہ اسی ڈرائنگ روم میں رہتی ہے اور وہی اس کے اوپر یوں پانی برسا رہی ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ جتنی جلدی ہوتا ہے اس کو یہاں سے لے جائیں اس بچی کو، اور اس گھر کو بھی آپ لوگ چھوڑ دیں۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ہم لوگ اس گھر کو چھوڑ سکیں، ہم لوگوں کو کوئی گھر نہیں ملتا تھا۔ انفیکٹ اگر ہمیں کسی گھر کا پتہ بھی چلتا تھا ہم لوگ بالکل ڈن کر دیتے تھے۔ شفٹنگ سے پہلے کوئی ایسا مسئلہ بنتا تھا کہ جن کا گھر ہم لوگوں نے لینا ہوتا تھا وہ خود منع کر دیتے تھے۔ اتنی اس نے ہمیں رکاوٹیں ہمارے کام میں ڈالی تھیں اس غیر مرئی مخلوق نے۔ مجھے وہ تعویذ تو نہیں تھے دے کے گئے، انہوں نے مجھے دم کیا تھا، پھر انہوں نے ان کے جو پیر صاحب تھے ان کا بتایا، ان کے پاس لے کر گئے مجھے، انہوں نے مجھے تعویذ دیے کیونکہ وہ مجھے حد سے زیادہ ڈرانے لگ گئی تھی۔ 24 گھنٹے مجھے ایسا لگتا تھا وہ میرے سامنے کھڑی ہے، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کی شکلوں میں بھی مجھے اس کا بھیانک چہرہ نظر آنے لگ گیا تھا۔ میری ورس کنڈیشن ہو گئی تھی، میں سائیکو سی ہو گئی تھی، میرے اوپر ہر وقت پانی کے چھینٹے آتے رہتے تھے۔ اگر میں کالج بھی پڑھنے جاتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا ایک کالے رنگ کا سایہ میرے سر پر منڈلاتا رہتا ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ میرے اوپر جب پانی کا چھینٹا آتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے سر کے اوپر کوئی کالے رنگ کا سایہ منڈلا رہا ہے، بالکل مجھے کلیئر نظر آتا تھا۔ میں پھر چیخیں مارنے لگ جاتی تھی۔ اب اس حد تک میں ہو گئی تھی کہ میری فرینڈس بھی میرے سے ڈرنے لگ گئی تھیں۔ پھر میرے پیپرز تو ہو گئے تھے، پھر میں نے نیکسٹ ابھی ایڈمیشن بھی نہیں لیا تھا، اتنی میری حالت خراب ہو گئی تھی، میں اتنی زیادہ بیمار رہنے لگی تھی، بخار میرا جاتا ہی نہیں تھا، سر میں درد رہتا تھا، ڈراؤنے خواب آتے تھے اگر سوتی تھی تو۔ خواب میں بھی میں ایسے ہی دیکھتی تھی کہ وہی بھیانک چہرے والی عورت میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، وہ بہت بھیانک تھی، اس کا وہی چہرہ مجھے خواب میں بھی نظر آتا تھا جو میں نے ریئلٹی میں دیکھا تھا۔ بہت بھیانک جلا ہوا اس کا چہرہ تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے اس کی نیک والی جگہ پر کوئی بہت بڑا سا ایک ہول ہے، وہ بہت بھیانک اس کا حلیہ تھا۔ میں بہت زیادہ ڈرتی تھی، ساری رات میں جاگتی تھی، یہاں تک کہ مجھے سلانے کے لیے سلیپنگ پلس دی جاتی تھیں۔ میری بہت بری حالت رہی تھی۔ ہم لوگوں کو وہ گھر چھوڑنے میں بھی 6 ماہ لگ گئے کیونکہ ہم لوگ اتنے زیادہ کرائسس میں آ گئے تھے کہ گھر چھوڑنے کا بھی ہم لوگوں کے پاس کوئی وے ہی نہیں بن رہا تھا۔ تقریباً 6 ماہ بعد ہم لوگوں کو ایک اور کوئی پیر صاحب تھے ان کا پتہ چلا، ہم لوگ ان کے پاس گئے، ان کی درگاہ بھی تھی کوئی، وہاں پر انہوں نے ہمیں تعویذ دیے جو ہم لوگوں نے اپنے گلے میں پہنے۔ انہوں نے گھر میں پانی دیا کہ اس پانی کو اس ڈرائنگ روم کے دروازے کے آگے آپ نے باقاعدہ اس پانی کو وہاں پر جا کے گرانا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے اسپرے کرنا، اسپرے نہیں کرنا، انہوں نے کہا تھا اس کو گرانا ہے کہ یہ پانی دروازے سے اندر کی طرف جائے۔ 3 دن انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ پانی اندر گرانا ہے اور دروازہ نہیں کھولنا۔ وہ ہم لوگ ایک پورا اس کا جو ایک مگ ہوتا ہے پانی والا وہ بھر کے ادھر گراتے تھے۔ 3 دن ہم لوگوں نے یہ کیا۔ چوتھے دن ہم نے انہیں جب کال کر کے ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا آپ ڈرائنگ روم کھول لیں آپ۔ ہم لوگوں نے ڈرائنگ روم کھولا، ہم لوگ حیران تھے، ڈرائنگ روم کے باہر والی طرف جہاں سے ہم پانی گراتے تھے وہ جگہ گیلی تھی، اندر والی جو جگہ تھی وہ بالکل ڈرائی تھی، صوفے ہر چیز اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک تھی، یہاں تک کہ جو کرٹن ہٹا کر اس نے مجھے دیکھا تھا وہ بھی آگے تھا،
کوئی وہاں پر اسمیل نہیں آ رہی تھی، نہ ہی کوئی فریگرنس آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کا اثر ٹوٹ گیا ہے، تو جتنی جلدی ہوتا ہے آپ لوگ یہ گھر چھوڑ دیں۔ ود ان اے ویک ہم لوگوں کو ایک گھر کا پتہ چلا، خود ہی ہم لوگوں کو پتہ چلا، اور ہم لوگوں نے وہ گھر پھر چینج کر دیا۔ مجھے بھی اس نے ان 6 ماہ میں بہت پریشان کیا تھا، بہت تنگ کیا تھا۔ مجھے بہت ڈراؤنے خواب آتے تھے، مجھے ایک کالے رنگ کا سایہ نظر آتا تھا، اپنے گھر والوں میں اس کا چہرہ نظر آتا تھا، بھیانک آوازیں میں سنتی تھی جو صرف میرے کان میں ہی آتی تھی۔ میں بالکل سن رہی ہوتی تھی، سب میں بیٹھی بیٹھی سن رہی ہوتی تھی، دوسروں کو وہ آتی نہیں تھی آوازیں۔ کبھی کبھار ہوتا تھا کہ گھر والوں کو بھی کوئی آواز آ جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنی ہے، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا جو صرف میں ہی سنتی تھی۔ یہ میری زندگی کی سچی خوفناک کہانی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ لسنرز، بہت سے ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں پر بہت سی بھیانک قسم کی مخلوق ہوتی ہے، ایسے غیر مرئی مخلوقات کی اقسام ہوتی ہیں جو انسان کا وجود برداشت کرتے ہی نہیں ہیں۔ وہاں پر وہ انسان کو نہیں رہنے دیتے، پھر ایک آدھے انسان کو وہ وکٹم بنا دیتے ہیں، اس پر بیماریوں کا اٹیک ہونا، اس کو ناکامی آنا، گھر میں بھی ایسے حالات پیدا ہو جانا کہ نقصان شروع ہو جانا، پیسے کی تنگ دستی، اس طرح کے بہت سے واقعات لوگوں کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ پلیز کوئی بھی گھر خریدنے سے پہلے ایک دفعہ اس کا وزٹ کروا لیا کریں، کوئی کسی عامل حضرات کو، امام صاحب کو لے جایا کریں، ان سے ایک دفعہ چیک کروا لیا کریں کہ اتنی بڑی مصیبتوں میں پڑنے سے پہلے ہی آپ اس کا کچھ حل نکال لیں۔ نماز پڑھا کریں، آیت الکرسی قرآن پاک کا ورد ہر وقت رکھا کریں، باوضو رہا کریں۔ انشاءاللہ کبھی بھی کوئی غیر مرئی مخلوقات آپ کو تنگ کرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ میرے نئے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اس پر میں ولاگ کی ویڈیوز لایا کروں گی، انفارمیٹیو بھی ہوں گی اور ڈیلی بیس پر بھی ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔